اللہ رب العزت کی عبادت کے نام کے اوپر جو ہے نا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، وہ شرک کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب مشرکین مکہ کی یہ حالت تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے، ہدی للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ اللہ کے گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اسلامی سال کے اعتبار سے 360 دن، انگریزی اعتبار سے 365 دن بنتے ہیں۔ تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، مثلا ہر دن کا الگ خدا تھا ان کا، معاذ اللہ۔ اور یہ اتنا گمراہ ہو چکے تھے، کوئی بھی پتھر، یہ تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے، ہر انسان کے پاس جو ہے نا پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، جو ہے نا جس پتھر کو جو ہے نا وہ ان کو اچھا لگتا وہ پہلے والے کو پھینک دیتے کہ اب یہ ختم ہو گیا، اب دوسرے کو خدا بنا لیتے، اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اللہ معاف، انسان تو انسان، اللہ معاف فرمائے، پتھر تو پتھر، لوگوں نے سانپوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ مفتی شجاع الرحمن صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہندوستان کے اندر پڑھ کر آئے تھے، وہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں ہندوستان میں جا رہا تھا تو دیکھا لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کس چیز کا مجمع ہے؟ سارے ہندو تھے۔ تو جب فرمایا کہ ہم نے وہاں معلوم کیا، وہاں ٹھہرے تھوڑا، بھائی خیر ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کوئی اس قسم کا مسئلہ تو نہیں۔ تو جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہندو جو ہے نا، ایک مرد اور عورت کی شرمگاہ بنی ہوئی ہے، یعنی ننگ بنا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ یعنی کتنا، جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو کتنا گھٹیا حرکتیں کرتا ہے کہ مرد اور عورت کا ننگ کی شکل بنی ہوئی ہے اور اس کو خدا بنا رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ حال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق تھے وہ کچھ بھی واقف نہیں تھے اللہ کے حقوق سے، گمراہی کے اندر مبتلا تھے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر طواف جب کرتے تو کپڑے اتار کر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اتنا گمراہی کے اندر گرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے یہ گمراہی تھی، ان کے لیے ننگا ہونا کوئی عیب نہیں تھا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، میری امت کے اندر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اسی گمراہی والے راستے کو اختیار کریں گے۔ پہلے لوگ ننگا ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، اور آج کل بھی اللہ معاف فرمائے ننگے ہونے کو کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ عورتوں کو دیکھ لیں، ہاف لباس سے بازو نکلے ہوئے ہیں اور ایسے باریک کپڑے کے جسم چلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور بعض جگہ تو بدبخت ایسی جگہ بھی ہیں کہ وہاں مردوں کا داخلہ نہیں، وہاں ہوتے ہی ننگے ہیں سارے بدبخت۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو حقوق اللہ اس طرح ضائع کیے ہوئے تھے۔ ان حالات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتنا بڑی گمراہی سے بچایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو انسان تو انسانیت کی حدود کو بھی کراس کر چکا تھا، انسان تو جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسان کو انسانیت کا مقام ملا ہے، عزت اور احترام ملی ہے۔ حقوق اللہ اس طرح ضائع کیے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ چکے تھے، شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر معاذ اللہ مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ہاں بتوں کی عبادت کرنا کتنا بڑی گمراہی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو کبھی یوں بھی کرتے تھے کہ شوہر کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ زمین میں دفن کر دیتے،
کہ اب یہ بھی زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے، اللہ معاف۔ اور 1 سال تک عدت میں عورت کو بٹھاتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب شوہر فوت ہو جاتا نا کسی جگہ پہ، تو عدت اگر گزرواتے تھے تو 1 سال تک اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے، اس کا ملنا جلنا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اور سال کے بعد نہ تو اس کو پورا سال غسل کرنے دیتے، سال کے بعد جب اس کو نکالتے تھے تو ایک جانور اس کے جسم کو چاٹتا تھا، وہ زہر کی وجہ سے مر جاتا تھا، اور اس عورت کے ہاتھ کے اندر جانور کی جو ہے نا گوبر دیتے تھے اور کہتے اب اس کو تو پھینک، وہ پھینکتی تھی، کہتے ہاں اب تیری عدت ختم ہو گئی، تو نکل گئی ہے عدت سے۔ حالانکہ دیکھو اسلام نے کتنی آسان حکم دیا، شوہر فوت ہو جائے بیوی کے اوپر عدت گزارنا فرض ہے، اگر حمل نہیں ہے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے بناؤ سنگار نہ کرے اس کے اندر، بس اتنی سی بات ہے۔ عورت گھر سے باہر نہ جائے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائے، دوسرے گھروں میں نہ جائے، اور بناؤ سنگار نہ کرے، اپنے گھر کے اندر رہے، عام زندگی گزارے، بناؤ سنگار نہ کرے، بس اتنا سی پابندی شریعت نے لگائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں